بسم الله الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممه بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور ہم اپنی اردو کی کتاب کا جو پہلا سبق ہے حمد، اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو ہم نے اپنی جو حمد کے اشعار ہیں ان کی تشریح دیکھی، ان اشعار کو پڑھا اور ان میں دیکھا کہ شاعر کیا بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ہم نے دیکھا کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ جتنی بھی دنیایں ہیں، ان سب میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، اور ہر آنے والا دن ایک نئی امید کے ساتھ آتا ہے۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو پتھروں کا سینہ چیر کر اس میں سے سبزہ اگا دیتی ہے، اور سارا جہاں اللہ تعالیٰ کے نام سے گونجتا ہے، اور جو اللہ کو پانے کی جستجو کرتا ہے اللہ اس کو مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح باقی اشعار میں بھی شاعر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہیں۔ تو نظم پڑھنے کے بعد ہم اپنی مشق کی طرف آتے ہیں کہ شاعر نے جو نظم میں باتیں کی ہیں کیا وہ ہمیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں، کیا ہم نے اس نظم کو دھیان سے پڑھا ہے۔ تو مشق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے سبق پڑھا ہے اب اس کو ہم دیکھیں کہ آپ نے اسے کس حد تک سمجھا ہے، آپ کو اس میں سے کیا سمجھ آئی ہے، کیا کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں، مصرے دیے گئے ہیں کہ ہم نے انہیں مکمل کرنا ہے، تو یہ ہم تب بھی مکمل کر پائیں گے جب ہم نے نظم کو پڑھا ہوگا۔ تو پہلا جو سوال ہے کہ ہم نے اس مشرے کو مکمل کرنا ہے کہ گونجتا ہے جہاں تیرے ڈیش سے، تو اب ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا کہ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، آہنگ کہتے ہیں آواز کو، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ یہ تو مصروں کو ہم نے مکمل کرنا تھا۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں کہ شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ سے پھوٹتی ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے، یہ جہاں ہر دم خدا کے آہنگ سے گونجتا ہے، حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی۔ اللہ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا، انسان کو۔ اور آخری سوال کہ شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے۔ ٹھیک، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو اب دنیا میں رہنے کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، تاکہ انسان کا سر اس کی دہلیز پہ جھکا رہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ٹھیک ہے، عبادت کی سے مراد نماز نہیں ہے، صرف عبادت سے مراد کہ اللہ کے بندے بن کے رہو۔ ٹھیک ہے، اخلاقیات کو اپناؤ، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو۔ آگے کوشچن نمبر 3 میں کچھ جو کالم ملانے کے لیے دیے گئے ہیں کہ جو لفظوں کالم الف کے جو الفاظ ہیں وہ کالم بے سے ملانے ہیں جو ان کی آپس میں مناسبت ہے۔ تو یہ ہم تبھی ملائیں گے نا جب ہمیں سیاق و سباق کا پتہ ہو۔ تو نظم آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اور پھر آپ نے یہ کالم ملا لینے ہیں، بہت آسان ہے۔ کوشچن نمبر 4 میں اعراب لگانے ہیں،
اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں. تلفظ کہتے ہیں پروننسیشن کو، کہ یہ لفظ کیسے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، فلک ہے یہ، اس کے بعد ہے سحر. اس کو سحر نہیں پڑھنا آپ نے، اس کا مطلب بدل جائے گا. سحر کہتے ہیں صبح کو، سحر جادو کو کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا اس پہ سحر طاری ہو گیا. آگے ہے جستجو، خلافت، آدمیت، منصب، شوق سجدہ، سبزہ و گل. بہرحال یہ تو بہت آسان سی چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھی ہیں. آگے ہمیں جو ہے وہ نظم کی کچھ اصناف ملتی ہیں موضوع کے لحاظ سے نا. تو اصناف مطلب آپ قسم بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، صنف کہتے ہیں. صنف کی جمع اصناف ہے. تو آپ اس کو یوں قسم کے معنی میں بھی سمجھ لیں کہ جو نظمیں ہیں وہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں. ان میں ایک تو حمد ہے، جس کو ہم نے آپ نے اس کے معنی سے آپ بخوبی واقف ہیں، آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے. اس کے بعد ہے نعت. حمد اور نعت یہ دو جو ہے آپ بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس کتاب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے سے ساتھ لا رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی. تو ان میں دو چیزیں جو ہیں وہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، شاید سنی بھی ہوں لیکن ان کا مطلب نہیں پتہ ہوگا، ہو سکتا ہے مطلب پتہ بھی ہوا آپ کو. تو بہرحال ہم تو ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. ٹھیک ہے. اور آگے ہے مناجات. مناجات کسے کہتے ہیں؟ مناجات اردو شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ بندہ کیا کرتا ہے، اپنا عجز و انکسار یعنی اپنی عاجزی کو، اپنا کم تر ہونا خدا سے، اس کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے. عام لفظوں میں یوں کہیں کہ آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اس کی بڑائی بیان کر کے اور اپنی کم تری اور اپنی عاجزی کو ظاہر کر کے دعا مانگتا ہے. یا اور بھی آسان کر دیں تو اللہ سے دعا مانگتا ہے. مناجات کہتے ہیں دعا مانگنا اللہ سے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری جو چیزیں اس میں آپ نہ بھی لگائیں نا کہ اللہ کی حمد و ثنا اور عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا مانگتا ہے، تب بھی آپ کی جو تعریف ٹھیک ہو جائے گی کہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، کیونکہ دعا ظاہر ہے اسی سے مانگی جاتی ہے جو آپ سے بلند و برتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں ہوتا کہ کمزور طاقتور آدمی کمزور سے دعا مانگے، یا آدمی چلے نہ لگائیں طاقتور کمزور سے دعا مانگے، تو یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو دعا اسی سے مانگی جاتی ہے جو بلند اور برتر ہوتا ہے. اور نعت آپ جانتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی جائے. توصیف کہتے ہیں صفت بیان کرنا. آگے انہوں نے اس کی جو کچھ تفصیل لکھی ہے کہ تاریخی اعتبار سے نعت کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گیا تھا. اس حوالے سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زبیر اور دیگر کئی صحابہ جو ہے وہ مشہور ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو یہ رہی نعت کی تعریف. آگے ہے منقبت. منقبت کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب بھی وہی ہے، تعریف بیان کرنا، توصیف بیان کرنا، صفت بیان کرنا، یا کسی خاندانی فضیلت اور اس خاندان کی بڑائی کو بیان کرنا. تو شاعری کی اصطلاح میں منقبت کسے کہتے ہیں کہ ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، ائمہ معصومین، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں. یعنی کہ جس میں یعنی اس کو کیٹاگرائز کر لیں. حمد میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نعت میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں صحابہ یا بزرگوں کی یا ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ بھی بزرگ ہی ہوتے ہیں، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک کیٹاگرائزیشن ہوگی. تین جو ہے وہ سٹیپ بن گئے آپ اس کو کہہ لیں کہ حمد میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نعت میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں رسول اللہ کے بعد جو بھی نیک لوگ ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ یا بزرگ ہیں یا ولی اللہ ہیں، ائمہ اکرام ہیں، تو ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ منقبت کہلاتی ہے. آگے ہے کوشچن نمبر 5، اور یہ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آگے ہوں گے، اس میں زیادہ کوئی مشکل بات ہے نہیں.
کوشچن نمبر 5 میں کیا کہتے ہیں کہ جو نظم حمد ہے ہماری کتاب میں، اس کی روشنی میں حمد اور مناجات میں فرق واضح کریں. ٹھیک ہے، یہ حمد اور مناجات میں فرق یہاں آپ اوپر اس کی تعریف میں آپ کو میں نے واضح کر دیا کہ یہ جو ہماری کتاب میں نظم ہے یہ حمد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور مناجات وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے مرکزی خیال. مرکزی خیال آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، میرا غالباً 6 کلاس سے یا شاید اس سے پہلے پڑھتے آ رہے ہوں. مرکزی خیال کہتے ہیں کسی بھی نظم کی وہ بات جس کو مد نظر رکھ کر شاعر وہ نظم لکھتا ہے، یعنی کہ مین جو اس میں تھیم ہے یا سینٹرل آئیڈیا شاید انگلش میں کہتے ہیں، اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں. نیچے انہوں نے شامل جو کتاب نظم ہے حمد، اس کا مرکزی خیال لکھتی ہے کہ شاعر اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ زمین ہو یا آسمان تو ہر جگہ موجود ہے، جو شخص تجھے ڈھونڈتا ہے یا تیری جستجو کرتا ہے وہ تجھے پا لیتا ہے، اور کائنات میں کی ہر جو چیز تو نے پیدا کی ہے وہ تیری حمد و ثنا کرتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اور میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر. یہ حمد کا مرکزی خیال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو سبق ہے یہ مکمل ہو گیا. آگے آپ کا جو ہے انہوں نے ایک سرگرمی آپ کو دی ہے کہ اسکول کی لائبریری سے مظفر وارثی کی کلیات حاصل کریں یا انٹرنیٹ کی مدد سے اس کو دیکھ لیں اور اس کی حمد کو پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال لکھیں. تو یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ نظم جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں کوئی بات اگر ایسی رہ جائے جو آپ کو پریشان کرے، جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہوم ورک میں آپ نے یہ جو مختصر سوالات ہیں اس میں سے کسی بھی سوال کو لکھ کے اس کا جواب لکھیں اور پھر مجھے آپ سینڈ کر دیں، پورٹل پہ اپلوڈ کر دیں، میں دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے، فی امان اللہ.